السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، میں آپ کی خدمت میں 11 حدیثیں پیش کر چکا ہوں۔ آج حدیث نمبر 12 ہے، السوال ذل، سوال کرنا ذلت ہے۔ یہ حدیث مختصر اور جامعہ ہے اور اسلامی تعلیمات پر مبنی ہے۔ ترجمہ: سوال کرنا لوگوں سے مانگنا ذلت ہے۔ تفسیر و تشریح: اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے والوں کو ذلت کے ساتھ تعبیر کیا ہے، لیکن اس کا اطلاق ان حالات پر ہوتا ہے جب ضرورت کے بغیر سوال کیا جائے، ضرورت کے بغیر مانگا جائے، ضرورت کے بغیر کسی کو پریشان کیا جائے۔ اگر کوئی شخص بلا ضرورت سوال کرے یا اپنی ضرورت کو خود پورا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوئے بھی دوسروں سے مانگے تو یہ اس کی عزت نفس کو نقصان پہنچاتا ہے اور ذلت کا باعث بھی بنتا ہے۔ سامعین، عادتاً سوال کرنا بری بات ہے، عادتاً سوال کرنا برا ہے، عادتاً سوال کرنا غلط ہے، عادتاً سوال کرنا دوسروں کو بھی غلط لگ سکتا ہے۔ ان سبھی سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا، جو شخص سوال کو عادت بنا لیتا ہے وہ اپنی خودداری اور اعتمادی کو بٹھا دیتا ہے، یعنی اپنی عزت کھو دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر چیز میں، ہر حالات میں اپنے معاملات کو صاف اور ستھرا رکھنے کی کوشش کریں، اور اس کی شخصیت معاشرے میں کمزوری سمجھی جاتی ہے۔ ذاتی محنت کی فضیلت: اسلام کے اندر محنت اور خود انحصاری کو فضیلت دی گئی ہے۔ سوال کرنے کے بجائے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کوشش کرنا افضل عمل بتایا گیا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا ہے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ صحیح بخاری 1429، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ قرآن سے حوالہ: قرآن مجید میں سوال کرنے والوں کی حالت اور مومنین کے طرز عمل پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ سورہ معاذ آیت نمبر 24-25۔ ترجمہ: ان کے مالوں میں ایک مقررہ حق ہوتا ہے سوال کرنے والے اور محروم کے لیے، یعنی جو مجبور ہے، پریشان ہے، مصیبت زدہ ہیں، مسافر ہیں، بیوہ ہیں، یتیم بچے ہیں، اناتھ بچے ہیں، اس طرح کے لوگوں کی ہمیں مدد کرنی چاہیے۔ یہ آیت یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ ضرورت مندوں کی مدد کرنا مومن کا فرض ہے، اور حقیقی ضرورت کے وقت سوال کرنا جائز بھی ہے۔ حدیث سے متعلق دیگر حوالہ: ضرورت کے بغیر سوال کی ممانعت ہے، یعنی اگر ہمیں ضرورت نہیں ہے تو ہم سوال نہیں کر سکتے، ہمیں سوال نہیں کرنا چاہیے۔ جو شخص لوگوں سے مانگتا ہے اور اس کے پاس ضرورت سے زیادہ مال موجود ہو، وہ آگ کے انگارے مانگ رہا ہے۔ صحیح مسلم 1041۔ ضرورت کے وقت سوال کی اجازت: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سوال کرے اور اس کے پاس اتنا مال موجود ہو جو اسے کفایت کرے، اس کے لیے سوال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سوال کرے اور اس کے پاس اتنا نہ ہو جو اسے کفایت کرے، اس کے لیے سوال جائز ہے۔ سنی ابی داؤد 1640۔ خلاصہ: سوال کرنا ذلت ہے اگر بلا ضرورت کیا جائے یا عادت بنا لی جائے۔ اسلام محنت اور خود انحصاری کی تعلیم دیتا ہے۔ حقیقی ضرورت کے وقت سوال کرنا جائز ہے، اور اہل ایمان کو چاہیے کہ ایسے ضرورت مندوں کی مدد کریں۔ سامعین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے، لائک کریں، کمنٹ کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں جس کا نام ہے ہدایت کا راستہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔